میرے خواجہ تم ہو جانے علی، تم ہو جانے علی، داتا ہند ولی تم ہو جانے علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ذرۂ ناچیز کے ساتھ ARYQ TV کی یہ بہترین سعی اور کاوش۔ پروگرام کا سرنامہ ہے سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ یقیناً نئی نسل کے لیے ذو فشاں ہیں یہ تذکرے، کیونکہ ہم آپ کی جناب سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی خدمات کا انشاءاللہ الحمدللہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جو مرکز فیض و عطا ہے، اور یہ وہ مقدس بارگاہیں ہیں یعنی اہل اللہ اور اولیاء کرام کی جماعت، وہ ذی رتبہ اشخاص کہ جو براہ راست حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی فیض یافتہ بھی ہیں، فیض لے بھی رہے ہیں، چراغ نبوت کا فیض انہیں مل رہا ہے اور یہ اس فیض کو منتقل کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے یقیناً کسی ایک موٹیویشنل سورس کی ہم سب کو ضرورت رہتی ہے جہاں سے ہمیں موٹیویشن ملے، اور اسی موٹیویشن کے ساتھ آج یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ جناب آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں جو آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی خدمات کے حوالے سے ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو فرمائیں گی، اور ایک ایسا نام بھی موجود ہے کہ جو ثنا خوانی کا شرف حاصل کرے گا۔ پہلی مہمان اسکالر ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم ہے اور خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، اور ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کو عرس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور جناب عرس خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے حوالے سے اس خوبصورت بزم اور نشست میں ایک اور نام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ماشاءاللہ آپ نوجوان نسل کی بہت میں سمجھتی ہوں پر اعتماد اور ہونہار اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی بھی موجود ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ جناب ایک اور ایسا نام کہ جو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور پر اعتمادی کے ساتھ ماشاءاللہ ثنا خوانی کرتی ہیں، اور بڑے جذب کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جداگانہ انداز نعت خوانی ہے، اور جب مناقب پیش کرتی ہیں تو اس میں بھی آپ کا ہمیں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ ہم سعدیہ عدیل کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ورحمۃ ہیں اللہ؟ سعدیہ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اور نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ یہ تمام وہ بارگاہیں ہیں نا جو بارگاہ نبوت سے فیض یافتہ ہیں، اور کمال اسی بارگاہ سے ملتا ہے۔ بہارِ جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہارِ جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہارِ باغ رضوان تم سے ہے، زیب جناں تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے،
تم ہو، چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اور تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے، تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو، بہارے باغ رضوان تم سے ہے، زیب زنا تم ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جناب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی اور بارگاہ سید معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے بچپن، آپ کا زمانہ ولادت، آپ کے والدین کے تعلق سے روشنی ڈالیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور یہ نور اکمل اور مکمل شکل میں نظر آتا ہے تو میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، جنہیں مظہر نور خدا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں تو سورج کی طرف براہ راست دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، مگر اس کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو وہ سورج سمٹ آتا ہے آئینے میں۔ یہ جو اولیاء عظام ہیں،
یہ وہ آئینے ہیں جن میں عکس مصطفیٰ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، خوشبو مصطفیٰ سبحان ملتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہاں کہنا چاہوں گی، دیکھیں ایک تو تذکرہ کرنا ان لوگوں کا سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر فرمایا، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورہ انبیاء، سورہ مریم۔ آپ کو نہ صرف انبیاء کا ذکر ملے گا بلکہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ملے گا، اصحاب کہف کا ذکر کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے اپنی سنت بنا دیا، ان کی دعاؤں کا ذکر، ان کی ولادتوں کا ذکر، ان کی مناجات کا ذکر، یہ جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے آپ۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے کہا آئینے میں سمٹ آتا ہے وہ نور، اسی طرح اسی آئینے کے سامنے ایک درست اینگل کر کے دوسرا آئینہ رکھ دے تو اس میں وہی پھر عکس نظر آئے گا۔ تو قیامت تک جو اپنے دل کے آئینے کو ادھر کرتا چلا جائے گا اس میں وہی عکس نظر آتا رہے سبحان گا۔ اللہ، سبحان وہ سلطان الہند ہو، یہ روشنیوں کے سلسلے ہیں، یہ روشنیوں کے سعادتوں کا سلسلہ۔ ایگزیکٹلی ندا، اور دروازے بند نہیں ہوئے، اللہ نے ولایت کے دروازے اللہ اکبر۔ کھلے رکھے ہیں۔ آج بھی جو اس راہ پر چلے گا سلطان الہند کا عکس آئے گا، داتا صاحب کا عکس آئے گا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا عکس کتنا آئے گا۔ کرم ہے، بلکہ فضل ہے، کرم سے زیادہ آئی ہے، فضل عظیم ہے۔ فضل عظیم۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فضل کبیر ہے۔ کیا بات ہے۔ تو سلطان الہند کی بات کریں تو دیکھیں ان کے دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک خواجہ غریب نواز اور ایک سلطان الہند۔ اور آپ دیکھیں تو انہوں نے زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف کی، آج بھی وہاں سے غریب فیض پا رہے ہیں۔ جی۔ اور پھر سلطان الہند اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور سلطان آج بھی ان کی قبر پہ جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں اور فیض پا رہے ہیں۔ تو انہیں وہ کسی نے کہا کہ قبر 800 سال سے حکمرانی کر رہی ہے، اللہ تو اکبر۔ اس لیے وہ سلطان الہند ہے۔ اب آتے ہیں ان کی ولادت کے اس زمانے سے متعلق، تو آپ 6 صدی ہجری کا یہ دور ہے، بعض میں 536 ہجری آیا، بعض میں 537 ہجری آیا، کہ آپ جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے ایک سنجر قصبے میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو سنجری بھی کہتے ہیں، اجمیری ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو آپ کا جو دور ہے وہ سیاسی انتشار کا دور تھا۔ یہ 6 صدی ہجری کا آپ جب بھی دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے کہ اس دور میں کیا تھا، تو ایک تو باطنیوں کا فتنہ تھا جنہوں نے عالم اسلام میں قتل و غارت گری مچائی ہوئی تھی، کسی عالم کو بچنے نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح ملحد لوگوں کا زور تھا اور لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، ہر طرف انتشار بپا تھا۔ اور یہ 6 صدی ہجری ہی وہ ہے کہ جس میں تاتاریوں کا فتنہ آیا جنہوں نے تباہی مچائی۔ تو مسلمانوں کی ایک آپ دیکھیں تو بعد میں جب بغداد پر انہوں نے چڑھائی کی تو کتب خانوں کو آگ لگا دی، تو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا ہر طرف، جس سے آپ کا درد مند دل جو تھا وہ بڑا رنجیدہ ہوتا تھا۔ آپ کے والد خواجہ غیاث الدین بن کمال الدین حسنی خاندان سے ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں حضور خواجہ صاحب، اور 12ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب سیدنا مولا علی حیدر کرار سے جا ملتا ہے۔ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ بی بی مانور کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ تو سید گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے والد عابد و زاہد ہیں، ایک دولت مند تاجر ہیں۔ تو آپ غور کریں تو ایسے افراد کے جو سادات سے بھی ہیں، عابد و زاہد بھی ہیں، تو ان کی ایک بڑی ایک دیرینہ خواہش یہ تھی کہ آپ علوم حاصل کریں اور سارے علوم تفسیر اور حدیث پر مکمل عبور حاصل ہو۔ آپ کو بچپن ہی میں آپ کو حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا گیا، مگر آپ تھوڑے ہی بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے، تو آپ کی والدہ نے وہ ذمہ داری تو سنبھالی، مگر 1 سال بعد ہی وہ بھی چل بسیں۔ تو اس کے بعد آپ کو ورثے میں ایک باغ اور چکی ملی، جس کی آپ نے اس کے ذریعے آپ نے معاشی طور پر اپنے آپ کو سنبھالا۔ اور پھر آپ کی زندگی میں ایک بڑا جو انقلاب بپا ہوا وہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک نسب سے آپ کو وہ محبت عطا ہوئی، ایک اللہ کی طرف سے کچھ لوگ جیسے چنے جاتے ہیں، وہ رنگ آپ کے بچپن ہی سے آپ کے اندر نظر آتا ہے۔ اور آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، اسے تصور میں لائیے کہ 9 سال کا بچہ ہے، عید کا دن ہے، اور وہ اپنے نیا جوڑا اٹھا کے ایک نابینا بچے کو دے دیتا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی ماشاء عام اللہ، اور معمولی بات نہیں تھی، گویا آپ کو چنا گیا تھا، اور آپ بچپن ہی سے آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے یہ بات عیاں تھی کہ آپ سے ایک عالم نے منور ہونا ہے۔ اور یہ بات کمال کو پہنچی جب آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور آپ سے بستیوں کی بستیوں نے
اسلام کیا قبول بات کیا۔ ہے، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب، یہ بے نور قلوب کو ایمان کے نور سے منور کرنے والی مقدس بارگاہیں ہیں، یہ تذکرہ اہل اللہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ہم عقیدت نامے پیش کر رہے ہیں بارگاہ سید معین الدین حسن، یعنی دین کی مدد کرنے والے، اللہ والے، بہت پیارے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملا دینے والی مقدس بارگاہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں۔ بریک سے قبل ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہی تھیں آپ کے والدین کے حوالے سے، آپ کے نسب کے حوالے سے۔ یہ سیدوں کا، یہ سادات کا ماشاءاللہ خوش بخت گھرانہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں محبت الہی، ان کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ نظر آتے۔ لیکن ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جناب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تعلیم، کیونکہ والدین نے تربیت بھی کی ہے نا، تو پھر تعلیم و تربیت سے ہی آگے بڑھیں گے، اور پھر آپ کا جو ذوق علم تھا، حصول علم۔ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مشائخ کا کہنا ہے، اور کیا خوبصورت کہنا ہے، کہ اگر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت آپ کو ظاہری طور پہ اویلیبل نہیں ہے، میسر نہیں آ رہی، تو آپ ان کا تذکرہ چھیڑ دیں، آپ کو معنوی صحبت عطا ہو جائے سبحان گی۔ اللہ۔ تو کیا ہی خوبصورت ذکر ہے خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو یقیناً ہماری عقیدتوں کا ایک خوبصورت خراج بھی ہے، اور سعادتوں کا ایک خوبصورت سفر بھی ہے، اور دین متین کی خدمت کا ایک شاندار انداز بھی ہے۔ آپ نے بات کی ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، جیسے ہم نے ابھی جانا امتیاز باجی جان سے کہ اس وقت وہ تاتاریوں کے حملوں کا دور تھا، اور مسلمان زبوں حالی کا شکار تھے، انتشار بپا تھا، تو بار بار آپ کو ہجرت کرنا پڑ رہی تھی، اور کتب سیرت میں آتا ہے تقریباً 9 برس کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کی دولت حاصل کی، اور اس سے آپ مالا مال ہوئے۔ تو جب آپ کو بار بار ہجرت کرنا پڑ رہی ہے، تو آپ کا تعلیمی سلسلہ وہاں منقطع ہو جاتا ہے، جہاں آپ کے والد صاحب کا وصال ہو جاتا ہے، اور آپ کے والد اور والدہ چونکہ انتہائی نیک، متقی اور پرہیزگار تھے، اور ان دونوں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو علم و فضل میں ایک بلند اور کمال درجے پر ان کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اس حوالے سے ان کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے۔ جب آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوتا ہے آپ کے والد کے وصال فرما جانے کے بعد، تو والدہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، لیکن بعد ازاں ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، تو آپ کے جائیداد کے حصے کے طور پر آپ کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک باغ آتا ہے، اور آپ کی معاشی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ اس باغ کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور ایک بار آپ باغ کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ گویا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ایک بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہنے والا صوفی، اللہ کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے والا وہ مرد درویش، آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ نظر کیمیا سے آپ بھانپ لیتے ہیں کہ آج یہ دنیا جو دنیاوی باغ کو پانی دے رہا ہے، کل کو دین حق کی آبیاری کے لیے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو نور ایمان کی اس روشنی سے اور اس خوشبو سے معطر کرے گا اور مہکائے گا۔ اور جب آپ ان کی خدمت کرتے یہ ہیں، اللہ کے ولی کی نگاہ کی یعنی آپ تاثیر برکت تھی، وہ دیکھیں، فیض تھا، وہ برکت تھی، اور وہ پاور تھی جس سے انہوں نے جانچ لیا نا، ایگزیکٹلی، اور وہ اللہ کی عطا کردہ تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت اللہ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بہت خاطر مدارت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ دیکھیں ندا، ادب جو ہے وہ بامراد اور با نصیب کیسے بنا جاتا ہے ایک انسان کو، کہ آپ جب ان کو انگوروں کی پلیٹ پیش کرتے ہیں، اور جب بعد ازاں وہ ایک تبرک آپ کو عطا کرتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا بھی، اور بعض کتب سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ کھلی آپ کو چبا کر دیتے ہیں، انگور کا خوشہ بھی، انگور کا خوشہ بھی، اور وہ جب آپ چباتے ہیں تو آپ کی روحانی دنیا میں، دل کی دنیا میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ اور ندا دیکھیں، جب باطنی زندگی روشن ہو جائے تو ظاہری روشنیاں ویسے ہی مان پڑ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ روحانی انقلاب آپ کے اندر آتا ہے، اور ذوق علم کا جو آپ کے اندر ایک چراغ تھا وہ اور روشن ہو جاتا ہے، تو آپ اپنا جو باغ ہے اور اپنی جو چکی ہے اس سب کو فروخت کر کے اللہ رب العزت کی راہ میں انفاق کر کے ذوق علم کے لیے، اس تحصیل علم کے اس سفر پر آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ پھر آپ سمرقند اور بخارا تشریف لے جاتے ہیں، جہاں آپ حصول علم کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں بہت ساری جلیل القدر ہستیاں پہلے ہی سے فارغ التحصیل علم کی روشنیوں سے ہمکنار ہو کر گئیں، تو آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں قرآن، فقہ، حدیث، تفسیر اور اس زمانے کے جو
مروجہ علوم تھے ان تمام پر آپ نے دسترس حاصل کی، ملکہ حاصل کیا۔ آپ اپنے وقت کے بہترین قاری قرآن اور عالم دین تھے۔ قرآن پاک کو ترکیب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا جو اعزاز اور ملکہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ گویا تعلیم و تربیت کا آغاز گھر سے، والد صاحب سے، پھر سید حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ٹیچر، پھر حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا فیض، پھر بعد ازاں آپ کے جو اپنے مرشد ہیں خواجہ ہارونی عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ اکتساب فیض کرتے ہیں اور دیگر مقتدائے زمانہ ہستیوں سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ڈیورنگ اپنے اسفار کے آپ ان سے پھر علم و معرفت کے وہ موتی چنتے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب اس میں نقطہ ایک یہ ہے کہ یہ جو عوام الناس میں غلط تصور ہے کہ یہ جو صوفیہ صافیہ کی یا جو صلحاء امت کی جماعت ہے یہ علم سے تھوڑی دور نظر آتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا یعنی کہ عالم بھی ہوتے ہیں اور ان کو دسترس حاصل ہوتی ہے علم قرآن اور علم حدیث پہ، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے یعنی علوم ظاہریہ اور باطنیہ آپ نے نہیں حاصل کیے تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر کوئی بہت بڑا ہمیں صوفی، سالک، ذاکر یا کوئی اللہ والا نظر آ سکتا ہے۔ آپا میں آپ کی سمت آتی ہوں لیکن ایکسیپشنز بہرحال ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے ذکر فرمائیں۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں بیعت و خلافت کیا ہے، یہ ایک اپنے آپ کو روحانی طور پر مرشد کے حوالے کرنا، اور یہ سلسلہ نبی کریم علیہ السلام سے آپ دیکھیں تو آپ نے بہت ساری جگہوں پر بیعت لی لوگوں سے، توبہ کی بیعت، اسلام قبولیت کی بیعت، پھر بیعت رضوان جس کا ذکر آتا ہے، تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ جی پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ذکر ہوا کہ جب انہوں نے ظاہری علوم کو حاصل کر لیا تو اب ان کے اندر طلب ہے کہ وہ باطنی علوم کو بھی حاصل کرے، اور مرشد کامل کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی 2 جماعتیں پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے وہ ظاہری سارے علوم پر دسترس حاصل کر لی مگر ابھی بھی تشنگی باقی ہے۔ اب دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت بیان کیے تو یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تو وہ جو ویزکیکم کا فیض ہے وہ صوفیاء سے ملتا ہے، وہ اس بیعت و خلافت روحانی سے ملتا ہے۔ تو آپ اس میں سفر کرتے ہیں، مختلف خانقاہوں میں جاتے ہیں، اور آخر میں جب آپ عراق میں نیشا پور میں خواجہ عثمان ہارونی کی اس خانقاہ چشت میں پہنچتے ہیں تو آپ کا دل وہی ٹھہر جاتا ہے، تو ایک عقل اور دل جہاں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو وہیں آپ ڈیرہ جما لیتے ہیں۔ آپ کی جو تھی پہلے تو ایک عام طالب علم کی حیثیت سے آپ پہ توجہ نہیں پڑی مرشد کی اس طرح سے، تو آپ بار بار جا کر درخواست کرتے ہیں کہ مجھے اپنی غلامی بھی لے لے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، اے شاگرد، مجھ سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، میں تمہیں کیسے سنبھالوں گا، مگر آپ اصرار کرتے ہیں اور وہیں ٹھہرے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ان کے لوگ جو کرامتوں کی خواہش مند ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر آپ میں استقامت رہی، اور آپ نے مرشد میں وہ رنگ دیکھا کہ آپ وہاں سے کہیں جانے کا نام نہیں لے رہے، یہاں تک کہ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا معین الدین تم بھی چلے جاؤ، مجھے چھوڑ جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ اب کوئی اور در دیکھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حسن ہے نا نام کے؟ ہاں جی، ہاں، تو ہر لحاظ سے حسن ہے، ہر لحاظ سے حسن ہے۔ تو وہ خوبصورتی، وہ رنگ، وہ نور پایا گیا۔ 2.5 سال تک یوں خدمت کی اپنے مرشد کی کہ ان کا سامان سر پہ اٹھا کے پھرتے تھے، ان کے پیچھے خدمت کرتے تھے، اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے جو پایا خدمت سے پایا، جو کوئی ایسے لگ جاتا ہے اپنے مرشد کی خدمت میں تو پھر اسے عطا بھی کیا جاتا ہے۔ تو پھر ایک دن خواجہ عثمان ہارونی نے کرم کی نگاہ ڈالی اور پھر فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کو 1000 بار پڑھوایا، پھر کہا کہ 1 دن اور رات عبادت کرو، آپ اعتکاف میں بیٹھے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، پھر سورہ اخلاص کو پھر 1000 بار پڑھنے کو بولا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے معین الدین اب نگاہ اٹھا کر دیکھو تو کیا نظر آتا ہے، تو فرمایا کہ میں سریہ تک دیکھ رہا ہوں، فرمایا نیچے نگاہ کرو تو کہا تحت الثری تک کوئی چیز اوجل نہ رہی، اس کے بعد سینے سے لگایا اور پھر فرمایا کہ اب دیکھو اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر تو 18,000 عالم آپ پر آشکارا ہو گئے، اور پھر وہاں آپ کو خلافت بھی عطا کی اور آپ کو اس قابل بنا دیا کہ پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، جہاں سے آپ کو سلطان الہند کا خطاب ملا،
اور اس کے بعد آپ اجمیر شریف میں آپ نے وہ ڈیوٹیز کا آپ کے وہاں سے مدینہ پاک سے سرکار کی بارگاہ سے عطا ہوا اور وہاں جا کے آپ جالیوں کے سامنے روتے رہے، وہاں سے منظوری ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اجمیر میں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بیت و خلافت جو ہے یہ ہمارے اس دور حاضر میں رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صوفیاء کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسے جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم باطنی علوم سے بھی اپنے آپ کو منور کر سکیں اور ہم پا سکیں اس محبت کی چاشنی کو جو نمازوں میں خشوع و خضوع لے کر آئے۔ اللہ اکبر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی، ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج ماؤں کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرف توجہ کریں کہ ان کے بچے ٹھیک ہے دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن دینی علوم بھی انہیں سکھانا ہے اور موٹیویشن دینی ہے ان کو، ان کے لیے خود ایک ایسی سورس بننا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ اس طرف آئیں۔ دین بچوں کو سکھانا بھی ہے اور انہیں دیندار بھی بنانا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ اسکالرز اور پسندیدہ ثنا خواں بھی موجود ہیں۔ میں محترمہ زرمینہ ناصر آپ کی سمت آؤں گی اور آپ کی ریاضت کے حوالے سے یا مجاہدہ کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کلام کیجیے۔ بہت شکریہ ندا۔ جب ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر نگاہ ڈالتے ہیں اور کتب سیرت میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری لائف ریاضتوں کی ایک کڑی اور مجاہدات کا ایک طویل باب ہمیں ملتا ہے۔ آپ چھوٹے سے ہیں، ہجرت کرنا اپنے والدین کے ساتھ اس دور کے نازک ہونے کی وجہ سے وہ حالات سٹیبل نہیں تھے، پھر آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جانا، پھر معاشی ذمہ داریاں اٹھانا، پھر اصول علم کے لیے وہ تگ و دو، وہ سٹرگل کرنا، پھر مرشد کامل کی تلاش، پھر دیگر مقتدائے زمانہ ہستیوں سے فیض یاب ہونے کے لیے وہ اسفار جو آپ نے فرمائے، اور پھر بعد ازاں تبلیغ دین کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں۔ تو وہ پوری زندگی، وہ ایک ایک سفر جب ہم آج امیجن کرتے ہیں تو مجاہدات کا ایک طویل باب ہمیں دکھائی دیتا ہے اور آپ کی ریاضتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ نے اپنے مرشد کامل سے بیعت فرمائی اور ان کی بیعت میں آئے تو آپ ان کے ساتھ با پیادہ حج کے لیے، پیدل حج کے لیے اس زمانے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ سرد علاقوں کا سفر ہے، وہ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے راستوں کا وہ تھکا دینے والا سفر ہے، اور میں نے پڑھا تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ کس طرح سے مرشد پاک کی خدمت اور استقامت پہ آپ ڈٹے رہے کہ وہ اس انگیٹھی کو اپنے سر پہ اٹھا کے لے جاتے تھے کہ کہیں مرشد کامل کو راستے میں وضو کے پانی کی جب ضرورت پیش آئے تو وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اور خدمت کس پر مبنی ہے؟ صرف اور صرف للہیت پر مبنی ہے، اور آپ کا خود کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی انسان خدمت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی فہرست میں آ جایا کرتا ہے۔ تو وہ خدمت مرشد کامل کی، وہ ریاضت و مجاہدہ صرف اس لیے ہے کہ یہ میرے لیے مرشد کامل ہیں جو میرے لیے وسیلہ ہے مجھے اس محبوب حقیقی تک واصل کرنے کا۔ نور منتقل ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی وہ نور تو بیائی نہیں، فیض بھی منتقل ہو رہا ہے، پرسن ٹو پرسن۔ ایگزیکٹلی، اور اس میں ذاتی خواہشات نہیں ہے، ذاتی مفادات نہیں ہے، ذاتیات اور مفادات کا اس کے اندر تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ خالصاً لوجہ اللہ، لوجہ اللہ، للہیت پر مبنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور داتا صاحب کی نگری لاہور میں جو آپ چلہ فرماتے ہیں اور وہ خوبصورت شعر کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ ناقصوں کے لیے پیر کامل کا درجہ رکھتے ہیں اور کاملوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر ان کے ذوق عبادت کے حوالے سے یہاں میں ذکر کروں گی کہ بے انتہا خشوع و خضوع نظر آتا ہے، اور کیوں نہ نظر آئے ندا، وہ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ان کے زہد و ورع میں بھی نظر آ رہا ہے، ان کے قیام و سجود میں بھی نظر آ رہا ہے، ان کے دسترخوان جو مہمان نوازی کا عنصر ہے اس میں بھی شامل ہے، اور ذوق عبادت اس قدر ہے کہ آپ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور قلیل مقدار میں آپ افطاری کم مقدار میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن پاک کا آپ اہتمام کثرت سے فرمایا کرتے تھے، دن بھر مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، اور رات بھر اس خالق خدا کو منانے میں آپ کی صرف ہوتی، اور آپ عبادت میں اس قدر مصروف عمل ہوتے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بھی آتے تو وہ ساکن ہو جایا کرتے، ان کو انتظار کرنا پڑتا، آپ عبادت میں اس قدر مصروف عمل ہوتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خراسان کی پہاڑیوں میں مقیم ہیں اور عالم استغراق میں ہیں، اللہ رب العزت
سے محبت میں، اس محویت کا یہ عالم ہے کہ اس کو دنیا جہان کی خبر نہیں ہے. اور جب حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو آپ اس کو باقاعدہ سنتے ہیں اور اپنی گردن مبارک کو سر انور کو جھکا لیتے ہیں کہ گویا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ آج غیاث الدین کا بیٹا معین الدین بازی لے گیا کہ بے شک جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے، اور جسے مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے. تو برے صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر آپ نے سجدوں کے نشان چھوڑے جو ہمارے لیے حیات جاویدانی کی حیثیت رکھتے ہیں. کافر آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، ظالم آتا ہے عادل ہو جاتا ہے. اور یہاں میں میسج ضرور کنوے کرنا چاہوں گی، آپ نے اپنے ارشادات کے اندر ہمیں نیک صحبتوں کو اٹینڈ کرنے کا اور ان سے فیض لینے کا حکم دیا کہ نیک صحبتیں انسان کو خوشبودار بنایا جایا کرتی ہیں، انسان کے اندر سے کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کو اخلاص کا نور عطا ہو جاتا ہے، وہ نور ایمان سے مزین ہو جاتا ہے، اور یہی چیزیں تو ندا ہماری زندگی میں اجالے بکھیر دیتی ہیں. سبحان اللہ. آپا آپ کے مبارک اسفار کے تعلق سے میں چاہوں گی آپ کلام کیجیے. ندا جیسے کہ ان کی زندگی کا ایک سامنے رکھیں، تصویر رکھیں، تو آپ کا زندگی کا ایک بڑا حصہ حصول تعلیم کے لیے آپ سفر میں رہے ہیں کہ بچپن ہی میں جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ سیستان کے علاقے کو چھوڑا، آپ خراسان میں تشریف لائے. پھر خراسان میں جب آپ نے اپنی پن چکی اور باغ کو فروخت کیا تو اس زمانے میں سمرقند اور بخارا مرکز تھے تعلیم کے. پھر حجاز مقدس مکہ پاک اور مدینہ پاک تو ہمیشہ سے ایک باطنی بھی مرکز رہے ہیں اور ایک ظاہری بھی، وہاں کی جو نشستیں ہوتی تھیں علماء کرام کی. تو آپ نے جب سفر کیا ہے پنچکی اور باغ فروخت کر کے تو خالی ہاتھ فقط حصول علم کی خواہش میں آپ نے ان جگہوں کا رخ کیا، اور وہاں بڑے بڑے جو بزرگ تھے، علماء تھے، ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے علم حاصل کرنا. تو آپ کا جو سمرقند اور بخارا سے آپ نے علوم حاصل کیے، اس کے بعد عراق میں آپ گئے، نیشا پور میں آپ نے اپنے مرشد سے آپ نے بیعت لی. اس کے بعد بھی آپ کے سفر کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور آپ کی سیرت پاک پڑھے تو آپ بغداد بھی تشریف لے گئے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آپ کا ملنا ہوتا ہے. اسی طرح خراسان میں آپ کا بیٹھنا اور پھر اجمیر کو اپنا گڑھ بنانا. اس کے بعد آپ اجمیر میں ہیں، اور یہ تصور کریں کہ ابھی اسلامی حکومت نہیں قائم ہوئی تھی اس ہندوستان کے ایریے میں. آپ کے جانے کے بعد پھر آپ نے خواب میں شہاب الدین کو بلایا اور اس کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی ہے، جو در حقیقت بنیاد رکھی سلطان الہند نے ہے. اور اس کے بعد بھی آپ کا جو سفر رہا وہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک بار آپ نے 90 برس کی عمر میں بھی سفر کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ہیں، تو آپ جب ان پر بھی مشکل آتی ہے، وہ جب پکارتے ہیں تو یہ عجب محبتوں کا سلسلہ ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں، اجمیر سے دلی آپ تشریف لے جاتے ہیں. یہ وہ زمانے ہیں کہ جہاں آپ تصور کریں قافلوں میں اور پیدل سفر ہوتے تھے، اور وہ یہ دور جدید نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھے اور وہاں جو ہے 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. تو ایک ایک علاقے سے گزرتے ہوئے پھر نہ صرف آپ یہ کہ اس علاقے میں سفر کریں بلکہ اس علاقے کے لوگوں کو فیضیاب کرنا پڑتا تھا انگریزی والا بھی، کیونکہ آپ جس جگہ پر ہیں آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایسے تو نہیں کہ ایک سفر کے دوران ہی 1 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا آپ نے، جو فقط دلی سے اجمیر تک کا سفر تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ یہاں اسفار میں بھی حکمت نظر آ رہی ہے. بے نور قلوب کو ایمان کے نور سے منور وہی میں نے کہا کہ 2 طرح کے، ایک دفعہ آپ حصول علم کے لیے سفر میں مسلسل فیض لے رہے ہیں، اور دوسرا جو اس زندگی کا حصہ ہے وہ آپ فیض دینے کے لیے آپ حالت سفر میں ہیں، اور آپ کہاں کہاں آپ کے قدم مبارک نہیں پڑے، اور جس جگہ آپ کے قدم مبارک لگے ہیں بستیوں کی بستیوں نے اپنے آپ کو اسلام کے نور سے منور کیا ہے. اسی لیے تو 95 لاکھ لوگوں کو آپ نے اس ہندوستان کے ایریے میں آپ نے فیضیاب کیا، اسلام کی روشنی سے منور کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو جہاں کہیں پتہ چلتا تھا ظالم حکمران کا، وہ سبزوار کا ظالم حکمران ہے، تو آپ اس کے بھی دربار میں گئے، اس کے محل میں گئے، اور جہاں تک اسے توبہ کروائی اور اسے بھی اسلام سے منور کیا. تو آپ کی ایک پوری زندگی ایک سٹرگل نظر آتی ہے اس اسلام کو پہنچانے کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے، اور ہم سے بھی اللہ پاک کام لے، ہم بھی دین مبین کے لیے ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو اسلام کے نور سے، اللہ کی محبت کے نور سے منور کر سکیں. اللہم آمین. سبحان اللہ.
سلسلہ چشت کا فیض ہے جو جاری و ساری ہے اس اللہ ہندوستان اکبر، کی سبحان اللہ سبحان اللہ جناب، سلسلہ چشت کے امام کا یہ ذکر خیر ہوا، اور یہ بڑی سعادتوں کا سلسلہ ہے، آپ نے سعادتوں کے اسفار کیے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود رہیں، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ہمیں آپ کی معیت حاصل رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ زمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ، جداگانہ آپ کا ایک جو ہے وہ طرز بیاں ہے، اور آپ اچھی گفتگو کرتی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جناب ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ عادل موجود رہیں، اور بھی ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش کرتی ہیں، اور اب بھی میں چاہوں گی کہ ان دی اینڈ ایک کلام شامل کیا جائے، بلکہ منقبت شامل کی جائے آپ کی خوبصورت آواز میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور میں چاہتی ہوں کہ آخر میں سعدیہ عادل آپ کی خوبصورت آواز ہو، اور میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، تم ہو جانے علی، تم ہو جانے علی، داتا ہند ولی، تم ہو جانے علی، داتا ہند ولی، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی، مولا علی کے نور نظر ہو، مولا علی کے نور نظر ہو، پیارے نبی کے لخت جگر ہو، پیارے نبی کے لخت جگر ہو، مجھ پر عنایت شام و سحر ہو، سید محترم کر دو کرم، سید محترم کر دو کرم، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی، تم ہو جانے علی، جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا، جس نے بھی تم کو دکھ میں پکارا، اس کو دیا ہے تم نے سہارا، اس کو دیا ہے تم نے سہارا، میرا بھی دامن بھر دو خدا را والی بے کساں، خواجہ خواجگاں والی بے کساں، خواجہ خواجگاں والی بے کساں، خواجہ خواجگاں، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی، اس ماں کے پیارے دکھیوں کے والی، اس ماں کے پیارے دکھیوں کے والی، کوئی سوالی کوئی بھکاری، کوئی سوالی کوئی بھکاری، در سے تمہارے لوٹا نہ خالی، تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ، تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ، تم نے سب کو دیا صدقہ چشتیہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی، نصرت ہے تم پر قربان خواجہ، انور کا ہے یہ ارمان خواجہ، کر دو مجاہد پہ احسان خواجہ، ایک نظر ڈال دو، ایک نظر ڈال دو، مشکلیں ٹال دو، ایک نظر ڈال دو، مشکلیں ٹال دو، ایک
نظر ڈال دو، مشکلیں ٹال دو میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی داتا ہند ولی، تم ہو جانے علی داتا ہند ولی، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ